چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسے آئین کے خلاف قرار دیا ہے، جس کے بعد نواز شریف کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آئین سے متصادم ہے، پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے اس سال مارچ کے 23 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات ملتوی کر دیے تھے، جو 30 اپریل بروز کو شیڈول تھے۔ اس حوالے سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ فیصلہ آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ فیصلے کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے 25 مارچ کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ واضح رہے کہ پنجاب انتخابات کیس میں وفاقی حکومت کی جانب سے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے کیس سننے والے بینچ پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور نئے قانون کے تحت عوامی مفاد کے مقدمات میں نظر ثانی کی اپیلوں کو لارجر بینچ میں سننے کا قانون بنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کی فائنل سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل اور درخواست گزاروں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر بل 26 مئی کو صدر پاکستان عارف علوی کے دستخط کے بعد قانون بن گیا تھا، جس کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا حق دیا گیا تھا۔ مذکورہ بل 14 اپریل کو قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد 5 مئی کو سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023، جو رواں برس مئی میں پاس کیا گیا تھا، کے تحت سب سے اہم تبدیلی یہ کی گئی تھی کہ از خود نوٹس پر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ کار اپیل جیسا ہی ہونا تھا۔ اس قانون کے تحت دوسری اہم تبدیلی یہ کی گئی تھی کہ نظر ثانی کی اپیل کی سماعت اس بینچ سے بڑا بینچ کرے گا جس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہو۔ قانون کے تحت اپیل کنندہ کو اپنا وکیل بھی تبدیل کرنے کا حق دیا گیا تھا۔ بل میں کہا گیا تھا کہ نئے قانون کے تحت کسی بھی فیصلے کے بعد 60 دن کے اندر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی تھی۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ نئے قانون کے تحت ان افراد کو بھی اپیل کا حق حاصل ہوگا جن کے خلاف اس قانون کے نافذ ہونے سے پہلے فیصلہ سنایا گیا ہو۔ تاہم ایسے افراد کو قانون نافذ ہونے کے 60 دن کے اندر اپیل دائر کرنا ہوگی۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کی 7 شقیں تھیں۔ شق 1 کے تحت ایکٹ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کہلائے گا۔ شق 2 کے تحت سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفادی عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا اور مفادی عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کو اپیل کے طور پر سنا جائے گا۔ شق 3 کے مطابق نظر ثانی کی سماعت کرنے والے بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس سے زیادہ ہوگی۔ شق 4 کے مطابق نظر ثانی میں متاثرہ فریق سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل کر سکے گا۔ شق 5 کے تحت ایکٹ کا اطلاق آرٹیکل 184(3) کے پچھلے تمام مقدمات پر ہوگا۔ شق 6 کے تحت متاثرہ فریق ایکٹ کے اطلاق کے 60 دنوں میں اپیل دائر کر سکے گا۔ شق 7 کے مطابق ایکٹ کا اطلاق مماثلہ قانون، ضابطے اور عدالتی نظیر کے باوجود ہر صورت ہو۔